فرمایا کہ الا خبردار ہو جاؤ لوگوں. الا ایک روایت میں آتا ہے 50,000 آدمی تھے, ایک روایت میں آتا ہے 1,40,000 آدمی تھے. یہ روایت قوی ہے, 1 لاکھ سے زائد آدمی تھے, یعنی صحابہ اکرام تھے. فرمایا الا خبردار ہو جاؤ لوگوں, ایھا الناس اے لوگوں, انما انا بشر, میں ایک تمہاری طرح ایک بشر کی حیثیت سے ہوں, تمہاری طرح, یعنی نظر تو آتا ہوں ایک بشر کی طرح, مجھے دنیا سے جانا ہے ایک بشر کی طرح. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر نہیں کہہ سکتے, عام انسان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرمایا انما انا بشر, میں دکھنے میں ایک دوسرا نالو ایک بشر, ایک انسان. یوشک قریب ہے, ان یاتیانی رسول ربی, قریب ہے کہ مجھے اللہ کا قاصد آ جائے. یہ موت کی طرف, اجل کی طرف اشارہ تھا. فاجیبو, اور مجھے وہ قبول کرنا پڑے, مجھے وہ قبول کرنا پڑے. فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, ایک بات سناتا ہوں, تمہیں ایک ایسا مسودہ سناتا ہوں, ایسی بات سناتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی. کیا تم گواہی دیتے ہو, الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اس بات کی گواہی دیتے ہو اللہ کے بندے اور رسول ہے. فرمایا یا رسول اللہ, ہاں بلا یا رسول اللہ, ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں, آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہوا بھی تو وہ جھوٹا ہے. فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک دین پہنچایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا کہ بلا یا رسول اللہ, آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ عملاً طور پر کر کے دکھایا, عملی طور پر کر کے دکھایا ہمیں فیلڈ میں, یعنی عمل کے میدان میں ہمیں آپ نے دین کو پکے طریقے سے کر کے دکھایا. کوئی کسی قسم کا کوئی فرق اس میں موجود نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, بلا یا رسول اللہ, ہمیں اقرار کرتے ہیں اس بات کا. پھر فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے ان الجنت حق, کہ جنت حق ہے؟ بلا یا رسول اللہ. پھر فرمایا کہ دوزخ حق ہے؟ فرمایا بلا یا رسول اللہ, بالکل حق ہے. فرمایا کیا ان الموت حق, کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے کہ موت حق ہے؟ فرمایا بلا یا رسول اللہ, بالکل موت حق ہے. جنت بھی حق, دوزخ بھی حق, موت بھی حق. فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا, یقیناً قیامت آ کر رہے گی, لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ اقرار کیا بلا یا رسول اللہ, بالکل ہمیں اقرار ہے. اس بات کا ہمیں کیا ہے, اقرار کرتے ہیں, سب چیزیں ہم تسلیم کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو پھر قبروں سے زندہ کرے گا, اس بات کا تمہیں یقین ہے؟ فرمایا بلا یا رسول اللہ, ہمیں ہر ایک بات کا یقین ہے.
ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، قیامت قائم ہوگی، اس بات کا بھی یقین ہے، ہر ایک چیز سامنے ہوگی، اس بات کا بھی یقین ہے، ہر عمل سامنے ہوگا، اس بات کا بھی یقین ہے۔ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں تم مومنوں کا مولا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں۔ تو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غدیر ہم کے مقام پر کھڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کیا اور کہا کہ جان لو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آج اس کا ترجمہ کرتے ہیں دوست، اس کا ترجمہ نہیں ہے، اگر اس کا دوست ترجمہ کیا جائے، جس کے علی دوست ہے اس کے نبی بھی دوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناسبیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس حدیث کو پوری طریقے سے کوئی بیان نہیں کرتا، پورے طریقے سے اس کو بیان نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، وانصر من نصرہ، جو علی سے بغض رکھے، علی کی مدد کرے، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کرے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے۔ تھوڑی دیر پہلے قاری صاحب نصیر صاحب بیان کر رہے ہیں، میں نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، بیان کر رہے تھے اہل بیت کے بارے میں۔ اہل بیت لما نزلت هذه الآیت عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی اس حدیث کو یہیں پر روک کر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ لما نزلت هذه الآیت، حضرت ابی سعید خدری صحابی جلیل القدر صحابی رسول راوی حدیث بیان کرتے ہیں لما نزلت هذه الآیت، جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے، دور کرنا تمہیں پاک کر دے، رجس سے ناپاکی سے پاک کر دے۔ نزلت فی خمس، یہ 5 کے لیے نازل ہوئی، یہ 5 کے لیے نازل ہوئی جو اہل بیت میں سے ہیں، جن کو اہل بیت کا لقب دیا گیا۔ تو دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اہل بیت نہیں ہوں؟ فرمایا ہاں تم اپنی جگہ پر ہو، تم اپنی جگہ پر ہو، لیکن اس آیت میں، آیت تطہیر میں حضرات جو اہل بیت اکرام علیہ السلام ہیں، یہ اس چادر میں جب آئے، جب نوری چادر میں جب آئے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں، اے اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، اے اللہ جو ان کے ساتھ ظلم کرے تو ان کے ساتھ ظلم کر، اے اللہ جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ قرآن کی آیت کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق، آیت مؤدد کے مطابق اہل سادات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نسل میری فاطمہ سے چلے گی،
लोगों का नस्ब उनके बापों से चलता है। मेरी जो नस्ल है वो किससे चलेगी? मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से चलेगी। और आज राफजियत का इतना दौर है और नासबियत का भी बहुत ज्यादा दौर है। राफजी उसको कहते हैं जो हजरत अली और अहले बैत अलैहिस्सलाम के तमाम फजाइल जो है उनसे रूगर्दानी करे, यानी उनको सिर्फ बिल्कुल ऊपर ले जाए। यानी कुछ लोग, कुछ फिरके के एतबार से बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला को इतना उनको मर्तबा दे देते हैं जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर कर देते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इन लोगों को राफजी कहते हैं, राफजी कहते हैं। और जो नासबी होते हैं वो ये है कि आज अहले बैत की तारीफ कोई मिंबर पर बैठकर भी नहीं करता। इन लोगों को अल्लाह ताला का डर भी नहीं है, अल्लाह ताला से डरते भी नहीं है कि अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दे। अल्लाह ताला के सामने इनकी जवाबदेही कैसे होगी, कैसे सामना होगा। उस मौजूए हदीस की तरफ मुड़ते हैं जिसको हम छोड़कर चले थे। सामना किस तरह होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? उन लोगों का जो अहले बैत से बुग़्ज़ करते हैं, जो रसूलुल्लाह की इतरत से बुग़्ज़ करते हैं, जो रसूलुल्लाह की आल से बुग़्ज़ रखते हैं, उनका सामना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सामने कैसे होगा? सामना तो होना है, हौज़े कौसर पर सामना होना है। चनाचे हदीस मुबारक में आगे फरमाया कि अला अय्युहन्नास, ए लोगों, करीब है कि मुझे अल्लाह का कासद है और मुझे जाना पड़े। वाना तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, दो चीजें छोड़ के जाऊंगा, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए, सरकार दो आलम, खातमुल अंबिया, साहिब ताज वल महराज, यानी ऐसे जिनके बाद कोई नबी नहीं, यानी खातमुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस दुनिया से जाने का वक्त करीब है। फरमाया लोगों में तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली किताब है कुरान है अल्लाह ताला का। फीहिल हुदा, उसमें हिदायत है। व नूर, और रोशनी है, नूर है उसमें। सिरात मुस्तकीम पर चलने का रास्ता है। सिरात मुस्तकीम कहते हैं सीधे रास्ते को। फखुज़ू बि किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को पकड़ के रखना। वस्तमसिकु बिही फहस्स अला किताबिल्लाह व रग़ब फीह, और इसकी तरफ लोगों को राग़ब करना, खुद भी इसकी तरफ रग़बत करना। ये क्या है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज है, ऐसी ग्रां कदर चीज है कि ये तुम्हें रास्ते से कभी भटकने नहीं देगी, ये तुम्हें कभी शैतान के रास्ते पर चलने नहीं देगी। तो फरमाया वइतरती अहले बैती, मेरी इतरत, मेरी अहले बैत, इन्नी फरातुकुम अलल हौज़, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वांतुम वारिदूना, मैं तुमसे पहले हौज़े कौसर पर पहुंचूंगा। वांतुम वारिदूना अलल हौज़ मिन बादी, मेरे बाद तुम हौज़े कौसर पर आओगे। फंजुर कैफ तखलुफूनी फीहिमा, और अहले बैत और कुरान मेरे सामने होंगे, मेरे पास खड़े हुए होंगे। फंजुर तखलुफूनी फीहिमा, मैं देखूंगा इनके साथ तुमने क्या सलूक किया है, उसी एतबार से तुम्हें मेरे हाथ से जामे कौसर नसीब होगा। उसी हाथ से, उसी एतबार से, यानी उस मोहब्बत के एतबार से मेरे हाथ से तुम्हें प्याला भरकर जामे कौसर यानी हौज़े कौसर पिलाया जाएगा। अब जो लोग अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं,
چاہے بری بات کہتے ہیں یا دل میں کوئی بغض رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ظلم ان پر ٹوٹے گا، اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر ٹوٹے گا، اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر ٹوٹے گا۔ کس طرح ٹوٹے گا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ممبر ہے، یہ ممبر رسول ہے، یہ رسول اللہ کی اولاد کی وراثت ہے، یہ رسول اللہ کی اولاد کی وراثت ہے، یہ اہل بیت کی وراثت ہے۔ مگر افسوس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کون سی چیز بتائی تھی؟ میری کتاب، میرا قرآن جو میں نے اللہ کے حکم سے لایا، کیا میں نے اور آپ نے اس کو پڑھا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اس کو سر پر اٹھایا ہے؟ 10-10, 20-20, 30-30 کلو کی کتابیں، باٹنی کی، زالجی کی، میڈیکل کی، نان میڈیکل کی، فلاں کی، ادھر کی، ادھر کی، اوپر کی، نیچے کی، سب بکواس ہم پڑھتے ہیں، سب بکواس۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنی کوئی منع نہیں ہے، لیکن قرآن کو پریفرنس کتنی دی ہم نے قرآن کو کتنی ترجیح دی۔ ہمارا بچہ ہی اگر صبح سکول جانے کے لیے نکلتا ہے ہر روز، اگر ایک دن وہ گھر میں سو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، بہانہ کر کے سکول جاتا نہیں، راستے سے واپس آ جاتا ہے، ہم اس کو اتنا پیٹتے ہیں کہ وہ کھا نہیں سکتا۔ کیا قرآن کی وجہ سے بھی کبھی اپنے بچوں کو ہم نے پیٹا ہے؟ کیا قرآن کی طرف لگایا ہم نے اپنے بچوں کو؟ اسی کے بارے میں ہم نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، اہل بیت کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھائی اپنے آپ کو اس قابل بنائیے، مجھے چاہیے کہ میں اہل بیت بنوں، اس قابل بنوں تاکہ میں اللہ کے سامنے کل پیشی جب میری ہو، ہر انسان کی اکیلے پیشی ہوگی، جب میری پیشی ہو اللہ کے سامنے، اللہ مجھے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ اہل بیت میں سے تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرتی اولاد میں سے تھا، تو نے کیا کیا اپنے دین کے لیے؟ تو نے کیا سمجھایا لوگوں کو؟ کیا خود سمجھا؟ تو نے قرآن کو کس نظر سے پڑھا؟ قرآن کو کبھی معنی کے اعتبار سے پڑھا تو نے؟ قرآن کو کبھی سمجھا تو نے؟ اپنی اولاد کو اس کی طرف رغبت دلائی؟ اپنی بیوی کو کبھی نماز کے لیے بلایا؟ دوسرا فرمایا کہ میری اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے، اہل بیت کا بہت بڑا قدر ہے۔ یہ 2 گراں قدر چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ فرمایا قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہو گے تو کامیاب رہو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کو پکڑ کر رکھو گے، ان کا راستہ اپناؤ گے۔ اور ضد اور شرارت، بغض وہاں سے چلا، بنو امیہ کے خاندان میں رہا، بنو امیہ کے خاندان میں، حتیٰ کہ یہ ضد اور شرارت قتل حسین تک پہنچا، اور قتل حسین تو نہیں بلکہ اسی پر انہوں نے یعنی یہ صبر نہیں کیا، بلکہ ان کی اولاد کو بھی کلا کما کیا۔ اتنا ہی نہیں، جب ان کو شہید کیا یزیدیوں نے، ان کے لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑائے، اس پر اکتفا نہیں کیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، کسی نے قمیض اتاری امام حسین علیہ السلام کی، کسی نے ان کی دستار اتاری، کسی نے کیا اتارا، ان کے جسم پر کچھ نہیں رہا۔ آج اس منبر پر بیٹھ کر لوگ یزید کو بھی حضرت کہتے ہیں، اب ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں، کیا بتائیں گے ان کو ہم نے کیا کیا امت میں۔